مجید میں ایک چھوٹا سا واقعہ آیا ہے، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنود وهم لا یشعرون۔ ایک چیونٹی نے اپنی تمام برادر سے کہا، تمام چیونٹیوں سے کہا کہ تم سب کے سب اپنے گھروں میں یعنی سوراخ میں بل میں داخل ہو جاؤ۔ حضرت سلیمان ان کا لشکر آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو وہ روند ڈالے، انہیں احساس بھی نہ ہو اور تم پس جاؤ، روندی جاؤ۔ فتبسم ضاحکا من قولہا، حضرت سلیمان علیہ السلام کو رب نے یہ طاقت دی تھی، وہ جانوروں کی، پرندوں کی، یہ چرند کی، سب کی بولی سمجھ لیتے تھے۔ اللہ نے ان کے کانوں تک یہ آواز پہنچائی اور وہ مسکرا پڑے، فتبسم ضاحکا من قولہا، تیزی کے ساتھ ہنسی کی ضحک تھی، اس کے اندر ہنسی تھی۔ اس کی بات سن کر کہ ایک چیونٹی اپنی قوم کے لیے کس قدر سوچ رہی ہے۔ مجھے کہنا یہ ہے، صرف ایک چھوٹی سی بات، کوئی واقعہ نہیں بتلانا، کہ جب ایک چیونٹی نے اپنی قوم کی خیر خواہی کے لیے ایک جملہ کہا اپنی قوم سے، رب کو اتنا پسند آیا، قرآن میں اس کا ذکر کر دیا۔ کتنا پسند آیا رب کو، حتیٰ کہ نمل بولتے ہیں چیونٹی کو، قرآن مجید کی باقاعدہ ایک سورت اتار دی اس چیونٹی کے نام سے، نمل کے نام سے، چیونٹی کے نام سے۔ کس قدر رب کو یہ ادا پسند ہے۔ ہم اگر اپنے بھائیوں کے لیے خیر خواہی کریں گے، اس کے لیے سوچیں گے، رب کتنا نوازے گا۔ ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، تمام مخلوقات میں سب سے اشرف، سب سے افضل ہیں۔ ہم اگر اپنی قوم کی خیر خواہی کے لیے، الدین النصیحہ، پورا دین ہی خیر خواہی کا نام ہے، مشہور حدیث پاک ہے۔ ہم اگر اپنی قوم کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے بھلا سوچیں گے تو رب کتنا کچھ نہیں نوازے گا ہمیں۔ جب ایک چیونٹی کو رب نے نواز دیا، قرآن میں تذکرہ کر دیا۔